सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुख्तसर हम्द व सना के बाद मेरे व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, कि सुन लो, अला खबरदार सुन लो, बेशक जो अल्लाह तबारक व तआला के औलिया हैं, ना उन्हें कभी खौफ होगा और ना ही वो कभी गमगीन होंगे। समझने दी वकार औलिया अल्लाह के बारे में इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि ना उन्हें खौफ होगा और ना ही वो कभी गमगीन होंगे। उन्हें दुनिया में कभी खौफ नहीं होगा और ना वो आखिरत में गमगीन होंगे। आखिरत में जब मैदान हशर लगा होगा तो उन्हें कोई गम नहीं होगा, क्योंकि उनका बेड़ा पहले से ही पार हो चुका होगा। अल्लाह तबारक वली कौन होता है, वली किसे कहा जाता है? तो वली के मायने हैं दोस्त, नजदीकी, करीबी को वली कहा जाता है। समझिए दीवार अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु व हुवा यतवल्ला सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु, कि बेशक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है मगर अल्लाह ताला और उसका रसूल। वल्लज़ीना आमनु, और ईमान वाले लोग। किसी शख्स का कोई दोस्त नहीं होता मगर अल्लाह तबारक व तआला दोस्त होता है और ईमान वाले दोस्त होते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्त होता है। व हुवा यतवल्ला सालिहीन, और अल्लाह तबारक व तआला नेकियों को दोस्त रखता है। अगर कोई शख्स काफिर है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दोस्त नहीं रखता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला नेकियों को दोस्त रखता है, किसी और शख्स को दोस्त नहीं रखता। अल्लाह तबारक इस आयत मुबारका से साबित होता है कि हर बंदे का कोई ना कोई दोस्त होता है, लेकिन उसको वली नहीं कहा जाता। तो वली उसको कहा जाता है जो अल्लाह तबारक व तआला का दोस्त हो। और दूसरी बात इस आयत में शामिल हुई कि कोई दोस्ती काम नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की दोस्ती ही सबसे बेहतरीन दोस्ती है। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन उदुव्वन इल्लल मुत्तकीन, कि बेशक रोज़े क़यामत गहरी दोस्ती भी दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। जो गहरे दुनिया में गहरे दोस्त होंगे, क़यामत के दिन वो भी दुश्मन बन चुके होंगे, मगर जो दोस्ती काम आएगी वो अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती काम आएगी और ईमान वाले लोगों की दोस्ती काम आएगी। किसी और शख्स की दोस्ती काम नहीं आएगी। जब किसी और शख्स की दोस्ती काम आएगी नहीं तो फिर हमें क्यों दोस्ती करनी चाहिए? हमें फिर वलियों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम वलियों से मोहब्बत करें, वलियों से प्यार करें, उनसे दोस्ती करें। क्या वलियों की करामात बरहक हैं? क्या सच्ची हैं? जी हाँ, वलियों की करामात बरहक है, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर बहुत से वलियों की करामात जाहिर हुई है। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अजीम शान वाक़िया बयान किया गया है, जिसके अंदर उनके एक गुलाम आसिफ बिन बरखिया की करामात को जाहिर किया गया है, जिसके पास किताब ज़बूर का इल्म था, उसकी करामात को बयान किया गया है। जब कुरान मजीद ने एक बंदे की करामात, एक वली की करामात को जाहिर कर दिया, तो फिर हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि वलियों की करामात झूठी है? बरहक है, वलियों की करामात बरहक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। दरबार में जिन्नात भी थे, परिंदे भी थे, जानवर भी थे, तमाम के तमाम जानदार चीजें वहां मौजूद थी, जानदार अशिया मौजूद थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां से मलका बल्कीस, मलका सबा, मुल्क यमन से अपने फौजों, गवर्नर, वजीरों के साथ बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ लाने वाली हैं और कुछ ही लम्हों में तशरीफ लाने वाली हैं। इसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हुए और अपने दरबारियों से कहा कि कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त हाजिर कर दे, उसके आने से पहले मलका बिल्कीस का तख्त हाजिर कर दे। जिन खड़ा हुआ, जिनों का सरदार जिस पर तमाम जिन्नात नाज करते थे, कहते थे कि ये हमारा बड़ा सरदार है, ये कर दिखाएगा।
وہ کھڑا ہوا، وہ تخت 40 گز لمبا تخت تھا، سونے جواہرات سے بنا ہوا تخت تھا، اس کا وزن بہت زیادہ تھا کہ 4 10 15 بندے یا 1000 بندے مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنا بھاری تخت، اور کئی میلوں فاصلے سے اسے لانا تھا، ملک یمن سے لے کر بیت المقدس میں لانا تھا، کئی میل دور کا فاصلہ تھا، اور حضرت ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کو حاضر کرنا تھا۔ جن کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ میں لے آؤں گا، اور وہ تخت اس طرح رکھا ہوا تھا کہ ایک کمرہ تھا، اس کے اندر پھر دوسرا کمرہ، پھر اس کے اندر تیسرا کمرہ، اسی طرح 7 کمرے، اور ان 7 کمروں کے اندر پھر 7 کمرے، اور ہر کمرے کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، اور 2 پہرے دار کھڑے ہوئے تھے۔ وہ تخت لانا ہے، جنات کھڑا ہوا کہ میں حاضر کر دکھاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی دیر میں حاضر کرو گے؟ تو جن کہنے لگا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے تک حاضر کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے چاہیے، ملکہ بلقیس کے حاضر ہونے سے پہلے وہ تخت چاہیے۔ آپ نے کہا کہ ہے کوئی اور جو کھڑا ہو جائے اور ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر کر دے؟ اتنے میں ایک نوجوان، ایک بوڑھا بزرگ جس کی عمر 70 سال تھی، نورانی چہرہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں تخت کو حاضر کر دوں گا۔ تمام جنات اس کی طرف حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ، اور جب جنات کچھ نہیں کر پاتے تو یہ اللہ کا بندہ یہ کیسے تخت حاضر کر دیتا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی دیر میں تخت حاضر کر دو گے؟ تو اس بندے نے، اس بزرگ نے کہا جس کا نام آصف بن برقیہ تھا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اس تخت کو حاضر کر دوں گا۔ دیکھیے کہ آنکھ جھپکنے کتنی دیر میں آنکھ جھپکی جاتی ہے، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اس دوران میں تخت کو حاضر کر دوں گا۔ ایسی آپ نے نورانی نظر ڈالی کہ تمام تالے کھل گئے، تمام کے تمام نورانی چہرے کی وجہ سے تمام تالے کھل گئے۔ ادھر سے اعلان ہوا کہ ملکہ بلقیس حاضر ہونے والی ہے، یہاں اعلان ہوا کہ تخت حاضر ہو چکا ہے۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے تخت کو حاضر کر دیا۔ وہ اللہ کا بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا، اللہ کا خاص بندہ تھا۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو وہ تخت خود بھی حاضر کر سکتے تھے، خود بھی نبی تھے، لیکن کیوں نہیں کہا، کیوں نہیں تخت کو حاضر کیا؟ بتانا، مقصد یہ تھا بتانے کا کہ جنات کی طاقت زیادہ ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی طاقت زیادہ ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں ان کی طاقت زیادہ ہے، تو یہاں جنات بھی پیچھے ہو گئے، ولیوں کی طاقت جنات سے زیادہ ہو گئی۔ وہ جس کے پاس زبور کا علم تھا، وہ اگر اتنی کرامات کر سکتا ہے تو جس کے بعد قرآن مجید کا علم ہو تو وہ کیا کرامات اس کی ظاہر نہیں ہو سکتی؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا مرتبہ دیا کیونکہ وہ ولی تھے۔ وہ کم باذن اللہ کہتے، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، خود نہیں بلکہ اللہ توفیق دیتا تھا مردوں کو زندہ کرنے کی۔ وہ کہتے تھے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح بہت سے ولی گزرے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اصحاب کہف کا پورا واقعہ موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ رقیم والے اور کہف والے، گویا کہ وہ ہمارے نزدیک جو ہے ایک تعجب والی بات ہے۔ سمجھنے دیوکار، اصحاب کہف وہ لوگ تھے جو بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے اپنے قبیلے سے نکلے اور ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور کہا کہ ہم یہاں کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں۔ غار میں جا کر چھپ گئے۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اصحاب کہف کا کتا جنہیں کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس کو بھگانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ بھی تو وہ سمجھتا تھا ولیوں کی طاقت کو، اسے پتا تھا کہ ولی کون ہوتا ہے۔ وہ کتا جب ایک جانور ولیوں کو سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، تو پھر ہم تو انسان ہیں، ہمیں بھی ولیوں کے پیچھے چلنا چاہیے۔ وہ کتا ان کے ساتھ، انہوں نے بھگانے کی بڑی کوشش کی لیکن نہیں بھاگا۔ آپ رات کو سو گئے، اس طرح سوئے کہ 900 سال گزر گئے، 900 سال آپ اس غار کے اندر رہے۔
903 سال تک آپ سوئے رہے. حالت یہ تھی کہ جب بھی سورج طلوع ہوتا تو دوسری سائڈ سے ہٹ کر طلوع ہوتا کہ تاکہ آپ پر سورج کی کوئی دھوپ کرن نہ آئے جس سے آپ کی نیند میں خلل آ جائے. 900 سال کوئی سو سکتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور ولیوں کی توفیق ہے کیونکہ وہ نیک بندے تھے, اللہ کے نیک بندے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی توفیق بخشی کہ وہ 900 سال تک سوئے رہے. اسی حالت میں ان کے جسم کو کچھ نہیں ہوا. 900 سال سوئے اور جب اٹھے تو ان کے خیال میں گمان میں یہ تھا کہ ہم رات سوئے تھے اور آج صبح اٹھے ہیں. ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم 900 سال سوئے ہیں. ان میں سے ایک کو بھیجا کہ جاؤ باہر سے کھانا لے آؤ, بھوک لگنے لگی. جب اٹھے تو ان کا نام, ایک کا نام یملیقہ تھا جو کھانا لینے کے لیے باہر گیا. جب گیا تو ہر چیز تبدیل ہو چکی تھی. اس نے حیرانی سے دیکھا کہ رات ہم گئے تھے کہ یہ ویران تھا اور آج اتنی ترقی ہو گئی, ایک دن کے اندر اتنا کچھ بن گیا. تو آپ نے چل دیے, آگے گئے اور جہاں سے کھانا لینا تھا وہاں کھانا لیا اور پرانا سکہ دیا جو 900 سال پرانا تھا. تو اس دکاندار نے پکڑ لیا, شور مچا دیا کہ اس نے کہیں سے پرانا خزانہ چوری کیا ہے. تو سب جمع ہو گئے, بادشاہ کے پاس لے جایا گیا. تو بادشاہ نے دیکھتے ہی کہا کہ شاید تم وہی شخص ہو جو پرانے بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے چھپے تھے. کہا کہ ہاں ہم وہی ہیں. تو ان پر اس بات پر بڑا فخر ہوا, وہ خوشی منانے لگے وہ شہر والے اور سب لوگ بادشاہ کے ساتھ مل کر. 900 سال میں تمام حالت تبدیل ہو چکی تھی. وہ جو ظالم بادشاہ تھا وہ تو کب کا ختم ہو چکا تھا, نیا بادشاہ تھا. وہ سب گئے غار میں. انہیں غار والوں نے جب دیکھا کہ تمام لوگ آ رہے ہیں تو وہ ڈر گئے کہ ان کو پتہ نہ چل گیا ہو کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں. لیکن جب غار میں پہنچے انہیں بتایا کہ وہ تو 900 سال پرانی بات ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. اور یہ جو 900 سال سوئے رہے یہ کرامات اولیاء ہیں. اور کیا ہیں؟ یہ وہی ولی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے اور انہیں یہ مقام و مرتبہ ملا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کی کرامات کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے حجرے میں بیٹھا کرتی تھی. جب زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو آپ کے پاس طرح طرح کے پھل ہوتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کہا کہ مجھے اللہ کھلاتا ہے. اور وہ پھل ایسے تھے کہ باہر جن کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا, کہ سردیوں میں جو پھل لگنے ہوتے تھے وہ آپ کے پاس گرمیوں میں موجود ہوتے تھے, اور جو گرمیوں میں پھل لگنے ہوتے تھے وہ آپ کے پاس سردیوں میں موجود ہوتے تھے. یہ بھی ولیوں کی کرامات ہے کیونکہ وہ عبادت کرتی تھی, اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ولی بنایا, اپنا دوست بنایا. ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی ایسا دوست بنانا چاہیے جو ہمیں آخرت میں کام آئے. یہ دنیا کچھ نہیں, دنیا فنا ہونے والی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ کوئی دوستی کام نہیں آئے گی آخرت کے دن مگر اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کی دوستی, جو نیک لوگ ہیں ان سے دوستی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.